آج کی ویڈیو میں ہم ذیابیطس یعنی شوگر کی ان باریک علامات کے بارے میں بات کریں گے جو ابھی تک تشخیص نہ ہونے والی ذیابیطس کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔ یہ ایسی علامات ہیں جنہیں آپ خود بھی اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ میں بہت سے ایسے مریض دیکھ چکا ہوں جن کی ذیابیطس کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب وہ آنکھوں، گردوں یا جسم کے دیگر اعضاء کو متاثر کر چکی ہے۔ لیکن حال ہی میں جب میرے قریبی دوست کو کسی صورتحال سے گزرنا پڑا تو میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسی ویڈیو بنا دی جائے جو اس خاموش قاتل کے چھپے ہوئے وار سے ہم سب کو محفوظ رکھ سکے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور غیر ترقی یافتہ ایشیائی ممالک کو تو ایک جانب رکھیں، امریکہ میں بھی ذیابیطس کے شکار ہر 4 بالغ افراد میں سے ایک شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اسے شوگر ہے۔ اور اگر ہم اس بیماری کو ابتدائی مرحلے میں ہی پکڑ لیں تو ہم ان تمام مسائل سے بچ سکتے ہیں جن پر ابھی ہم بات کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ بالکل جان جائیں گے کہ کن علامات پر نظر رکھنی ہے تاکہ آپ اپنی صحت کی ذمہ داری خود سنبھال سکیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ذیابیطس یا شوگر آخر ہے کیا؟ سادہ الفاظ میں ڈائبٹیز یعنی شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون میں موجود شوگر کی مقدار کو قابو رکھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ عام حالات میں انسولین نامی ایک ہارمون خون میں موجود شوگر کو ہمارے جسم کے خلیوں تک پہنچاتا ہے، جہاں اسے توانائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کسی کو ذیابیطس ہو جاتی ہے تو یا تو اس کا لبلبا یعنی پینکریاز انسولین بنانا بند کر دیتا ہے جسے ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں، یا جسم کے خلیے انسولین کے خلاف مزاحمت یعنی ریزسٹنس پیدا کر لیتے ہیں اور اس پر صحیح طریقے سے رد عمل نہیں دیتے، جسے ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں۔ دونوں صورتوں میں شوگر وقت کے ساتھ ساتھ خون میں جمع ہونے لگتی ہے اور یہی اضافی شوگر ہماری خون کی نالیوں، اعصاب، گردوں اور جسم کے مختلف اعضاء کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے۔ کیونکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہیں زیادہ عام ہے، اس لیے اس ویڈیو میں ہم اسی پر توجہ دیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں علامات کی طرف۔ ذیابیطس کی سب سے عام علامت میں سے ایک ہے بار بار پیشاب آنا، جسے ہم طبی زبان میں پولی یوریا کہتے ہیں۔ مریض اکثر بتاتے ہیں کہ مسئلہ خاص طور پر رات کے وقت زیادہ محسوس ہوتا ہے، جب انہیں ایک ہی رات میں کئی مرتبہ اٹھ کر باتھ روم جانا پڑتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے خون میں شوگر کی مقدار بڑھتی ہے، گردوں کو اضافی گلوکوز کو خون سے نکالنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب گردے مزید اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتے اور اضافی گلوکوز پیشاب میں خارج ہونے لگتا ہے۔ جب یہ گلوکوز پیشاب میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ پانی بھی کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے بلکہ جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن بھی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کو زیادہ پیاس لگے۔ یہ ایک ایسا شیطانی چکر بن جاتا ہے جس میں زیادہ پیشاب آتا ہے، اس لیے زیادہ پانی پیتے ہیں اور زیادہ پانی پینے سے اور زیادہ پیشاب۔ اور جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ پیاس بجھانے کے لیے میٹھے مشروبات جیسے جوس یا سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ کیا آپ نے یا آپ کے کسی عزیز نے کبھی یہ مسئلہ محسوس کیا؟ اگر ہاں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس بارے میں بتائیں۔ تاہم یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بار بار پیشاب آنا ہمیشہ صرف ذیابیطس کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ بعض اور بیماریوں میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب ہم بڑھتے ہیں ان علامات کی جانب جو آپ اپنی جلد پر خود دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس علامت کی بات کریں گے وہ ہے ایکینتھوسس نائگریکنس۔ یہ جلد کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں جلد پر گہرے رنگ کے مخملی یعنی ویلوٹی ساخت والے دھبے بن جاتے ہیں۔ یہ دھبے عموماً گردن کے پچھلے حصے، بغلوں یا رانوں کے جوڑ یعنی گروئن میں نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر مواقع پر جب آپ یہ علامت دیکھتے ہیں تو یہ انسولین ریزسٹنس کی نشاندہی ہو۔ سادہ الفاظ میں جسم کے خلیے معمول کی مقدار میں موجود انسولین پر صحیح طرح رد عمل دینا بند کر دیتے ہیں، لہٰذا لبلبا اس کے جواب میں مزید زیادہ انسولین پیدا کرتے ہیں۔ اور جب جسم میں انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ جلد میں موجود انسولین لائک گروتھ فیکٹر ریسپٹرز کو متحرک کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جلد کے خلیے تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں جلد ایک دوسرے سے زیادہ رگڑ کھاتی ہے، جیسے بغلیں یا گروئن۔ اور یہی عمل جلد کے موٹا ہونے اور اس پر گہرا رنگ آنے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی جلد میں ایسی تبدیلیاں محسوس کریں تو یہ ذیابیطس کی ابتدائی وارننگ ہو سکتی ہے۔ ایک اور علامت جو مریض اپنی جلد پر دیکھ سکتا ہے وہ ہے سکن ٹیگز۔ یہ جلد کے چھوٹے نرم ٹکڑے ہوتے ہیں جو عموماً ان جگہوں پر بنتے ہیں جہاں جلد آپس میں رگڑ کھاتی ہے، جیسے گردن، بغلوں اور رانوں کے جوڑ میں۔ میرے پیچھے چلتی ہوئی ویڈیو میں آپ سکن ٹیگز ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے جسم پر کہیں سکن ٹیگز نظر آ رہے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ان کی تصویر شیئر کریں، ہم آپ کو اس بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کریں۔ اگرچہ سکن ٹیگز عموماً بے ضرر ہوتے ہیں، لیکن اگر جسم پر ایک سے زیادہ سکن ٹیگز موجود ہوں تو یہ انسولین ریزسٹنس کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں انفیکشنز کی جانب۔ ذیابیطس جسم میں بیکٹیریا اور فنگس کے بڑھنے کے لیے بہترین ماحول پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ خون میں شوگر کی زیادہ مقدار در حقیقت ان جراثیم کو خوراک فراہم کرتی ہے، جس سے وہ زیادہ تیزی سے بڑھتے اور پھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلسل بلند شوگر جسم کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو بھی نمایاں طور پر کمزور کر دیتی ہے۔ یہ مسئلہ جلد پر پھوڑوں یعنی ایبسیس یا فنگل انفیکشن کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اضافی گلوکوز پیشاب کے راستے خارج ہونے لگتا ہے۔ اسی اضافی گلوکوز کی وجہ سے ذیابیطس کے مریضوں میں پیشاب کی نالی کا انفیکشن یعنی UTI ہونے کا خطرہ عام لوگوں سے کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ صرف خواتین میں ہی نہیں بلکہ مردوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ حالانکہ عمومی طور پر مردوں میں UTI
यानी पेशाब का इन्फेक्शन निस्बतन कम पाया जाता है। लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के शिकार मर्द इसके रिस्क पर हो। क्या आप जानते हैं कि खून में ग्लूकोज की ज्यादा मिकदार हकीकतन आपके टेंडेंस यानी पट्ठों पर शुगर की तह चढ़ा सकती है? तो फिर ये कैफियत कैसी महसूस होगी? आइए इसे एक आसान टेस्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह आपस में मिलाएं जैसे हमारी हिंदू बरादरी नमस्ते कहते वक्त या मुख्तलिफ मुआशरों में दुआ के वक्त हाथों को आपस में जोड़ा जाता है। ये एक नॉर्मल हालत। लेकिन अगर आपकी उंगलियां पूरी तरह सीधी ना हो सकें या दोनों हथेलियां मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से ना मिल सकें, जैसा कि आप इस वक्त मेरे हाथों को देख सकते हैं, तो ये एक गैर मामूली बात है। इसे पॉजिटिव प्रेयर साइन कहा जाता है और इसकी वजह डायबिटिक आर्थ्रोपैथी, जिसे डायबिटिक स्टिफ हैंड सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये बराह रास्त खून में शुगर की ज्यादा मिकदार से ताल्लुक है। इजाफी शुगर हमारी जल्द और पट्ठों में मौजूद प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाती है। इस अमल को ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। ग्लाइकोसाइलेशन वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि हम आगे भी इसका जिक्र करेंगे। जब शुगर हाथ के सॉफ्ट टिश्यूज और पट्ठों से जुड़ जाती है तो वो मोटे और कम लचकदार हो जाते हैं। इस वजह से हाथ की हरकत की हद महदूद हो जाती है। बाज़ मरीज या निस्बतन ना तजर्बाकार तबीब भी इस कैफियत को गैंठिया यानी आर्थराइटिस समझने की गलती कर जाते हैं। ऐसी सूरत में हाथों का एक्सरे करके देखा जाता है कि क्या हड्डियों में गैंठिया से पैदा होने वाली तब्दीलियां मौजूद हैं या नहीं। जब हड्डियां नॉर्मल हो लेकिन इसके बावजूद हाथों में खिंचाव की सूरत हाल मौजूद हो तो ये डायबिटिक आर्थ्रोपैथी की वजह से हो सकती है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड करने पर भी जोड़ों में किसी किस्म के गैर मामूली इन्फेक्शन या पानी की निशानदेही नहीं हो। ज़ियाबितस की वजह से पैदा होने वाला एक और आम मसला ट्रिगर फिंगर कहलाता है। ये उस वक्त होता है जब उंगली को मोड़ने वाला कोई एक टेंडन यानी पट्ठा सोजिश का शिकार हो जाए। मरीज अमूमन डॉक्टर के पास इस हालत में आता है कि उसकी उंगली एक तरह एक खास पोजीशन में फंसी हुई हो और जब उसको सीधा करने की कोशिश की जाती है तो उंगली अचानक एक झटके के साथ सीधी हो जाती है। इसी मखसूस झटके या स्नैपिंग की वजह से इस बीमारी का नाम ट्रिगर फिंगर रखा गया है। एक मर्तबा फिर इसकी वजह भी टेंडन में होने वाला ग्लाइकोसाइलेशन का अमल ही है। इस अमल की वजह से टेंडन अपनी जगह पर हमवारी के साथ हरकत नहीं करता। अमूमन इसके इलाज के लिए स्टीरॉयड इंजेक्शन दिया जा सकता है ताकि टेंडन के इर्द गिर्द मौजूद सोजिश कम हो जाए, लेकिन बाज़ इंजेक्शन मौसर साबित नहीं होता। ऐसी सूरत में टेंडन को दोबारा हमवारी से हरकत दिलाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह की एक और कैफियत कंधे में भी पैदा हो सकती है जिसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। फ्रोजन शोल्डर के केस में अमूमन एक्सरे नॉर्मल होता है लेकिन कंधे में शदीद दर्द और अकड़ाव का मुस्तकिल एहसास और ये कैफियत कई सालों तक बरकरार है। लेकिन ज़ियाबितस सिर्फ जोड़ों और टेंडेंस को ही मुतासिर नहीं करती बल्कि ये आपके एसाब यानी नर्व्स को भी शदीद नुकसान। खून में शुगर की ज्यादा मिकदार हमारे एसाब को किस तरह मुतासिर करती है? शुगर के मरीजों में हाथ पांव सुन्न क्यों होने लगते हैं? क्या शुगर की वजह से हड्डियों का फ्रैक्चर हो सकता है? और वो कौन सी गलती है जो शुगर के मरीज की मुस्तकिल माजूरी और पांव या टांग काटने का बाइस बन सकती है? और सबसे बढ़कर ये कि इन तमाम मसाइल से किस तरह बचा जा सकता है, ये सब और बहुत कुछ आप जान सकेंगे हमारी आने वाली एपिसोड में। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत की आगाही का ये सफर इसी तरह जारी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्त, अहबाब और मोहब्बत करने वालों से शेयर कीजिए जिनका आप ख्याल करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर। Till next episode, Allah.